بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ابھی کا لیکچر ہے وہ چیپٹر 2 کے حوالے سے ہے۔ چیپٹر 2 آپ کے کمپیوٹر کا ہے، اس کا نام ہے کمپیوٹر سیکیورٹی تھریٹس۔ کمپیوٹر سیکیورٹی تھریٹس، اس چیپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ جب یہ ہم پڑھ لیں گے یہ چیپٹر تو ہمیں کن باتوں کی جو ہے سمجھ آ جائے گی۔ After completing this lesson you will be able to کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ تمام آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ نمبر 1، آئیڈینٹیفائی کمپیوٹر سیکیورٹی تھریٹس، کہ آپ پہچان سکو، جان سکو کہ کمپیوٹر کی سیکیورٹی کو کون کون سے خطرے ہو سکتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کو کس کس چیز سے نقصان ہو سکتا ہے اور کیسے۔ ڈیفائن ڈفرینٹ ٹائپس آف تھریٹس، کچھ تھریٹس کے بارے میں بھی آپ جان جاؤ گے، جیسے وائرس، worms, adware and hacker. To understand the cause of spread of virus. cause کہتے ہیں وجہ، کس وجہ سے spread ہوتا ہے کوئی بھی وائرس۔ spread کا مطلب ہے پھیلنا، کس وجہ سے وائرس پھیلتا ہے۔ ڈیفائن اینٹی وائرس، اینٹی وائرس کو آپ جان جاؤ گے کہ اینٹی وائرس کیا ہوتا ہے۔ کنسپٹ آف وائرس ڈیفینیشنز and to apprehend the necessity to update virus. وائرس ڈیفینیشنز کیا ہوتی ہیں اور وائرس ڈیفینیشنز کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ لرن ہاؤ ٹو اسکین اے کمپیوٹر فار وائرسز، آپ یہ بھی جان جاؤ گے کہ کیسے آپ نے اپنے کمپیوٹر کو وائرسز اسکین کرنے ہیں، کمپیوٹر کے اندر آپ نے کیسے وائرسز کو اسکین کرنا ہے۔ لرن اباؤٹ وائڈلی یوزڈ اینٹی وائرس سافٹ ویئر، اور کچھ ایسے سافٹ ویئر جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جان جائیں گے جب یہ چیپٹر آپ پڑھ لیں گے۔ کمپیوٹر سیکیورٹی انٹروڈکشن، اس کی پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ Computer security is a field of information technology which deals with data protection. The objective of computer security is to ensure protection of information and valuable data from theft, corruption, or natural disaster while keeping it accessible to its assigned users. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر سیکیورٹی میں ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ ڈیٹا کو کیسے کرپٹ ہونے سے بچانا ہے، ڈیٹا کو چوری ہونے سے کیسے بچانا ہے، اور جو قدرتی آفات ہیں ان سے کیسے بچانا ہے۔ The term computer security means the collective processes by which private and confidential information is protected from the unauthorized users or programs with malicious intentions. کمپیوٹر سیکیورٹی کا کہتے ہیں اوورآل یہ مطلب ہے کہ آپ نے کانفیڈینشیل یا اپنی جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے یا قیمتی آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو کیسے بچانا ہے۔ انتھرائزڈ کہتے ہیں جس بندے کے پاس کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا حق نہ ہو، ایسے بندے سے آپ نے ڈیٹا یا انفارمیشن کو کیسے بچانا ہے۔
ملیشیس انٹینشنس، غلط ارادے سے جو اس کو آپ کی انفارمیشن کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اس کے ارادے غلط ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یا آپ کی انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کمپیوٹر سیکیورٹی جو ہے انہی باتوں کو لے کے ڈسکس کرتی ہے ساری۔ کمپیوٹر سیکیورٹی تھریٹس۔ اچھا بچے یہ بتاؤ تم لوگوں میں سے کس کو پتہ ہے کہ تھریٹ کا مطلب کیا ہے؟ سر دھمکی دینا۔ نہیں، دھمکی بیٹا تھریٹ نہیں کہلاتی۔ ایک منٹ بیٹا ویٹ کرو، جسٹ فار 1 منٹ۔ اچھا سر، آپ نے کہا تھریٹ کہتے ہیں دھمکی کو، دھمکی کو نہیں کہتے، تھریٹ کہتے ہیں خطرے کو، نقصان پہنچانے کو، اور خطرے کو کہتے ہیں تھریٹ۔ کمپیوٹر کو کن چیزوں سے تھریٹ ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، یہ سارا جو ہے ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ سیکیورٹی in the context of computer science is the protection of information and valuable data against unauthorized users access, hackers, attacks, data corruption. Data corruption by harmful software and theft. کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں سیکیورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں، بچائیں، سیف کریں اپنے انفارمیشن کو اناترائزڈ ایسے یوزرز جن کو حق نہیں ہوتا ڈیٹا کو استعمال کرنے کا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کی۔ ہیکر سے بچانے، ہیکرز کے اٹیک سے بچاتے ہیں۔ ڈیٹا کرپشن، ڈیٹا کو کرپٹ ہونے سے بچاتے ہیں بائی ہارمفل سافٹ ویئر اینڈ تھیفٹ، اور چوری سے ڈیٹا کو بچانا، یہ ساری کی ساری کمپیوٹر سیکیورٹی میں آتا ہے۔ A threat under this context can be defined as a potential risk to computer security. اچھا اب آ جائیں، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کمپیوٹر سیکیورٹی تھریٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، ڈیٹا کرپٹ ہو سکتا ہے، ڈیٹا کو وائرس ڈیلیٹ کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ تھریٹس کی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ تھریٹس are the possible ways in which the vulnerability of the computer security system can be exploited by the malignant users or software. کہتے کافی طریقوں سے جو کمپیوٹر کی سیکیورٹی ہے اس کی ولنریبلٹی کہتے ہیں سالمیت کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار میری جان کو خطرہ ہے، تو اس طرح کمپیوٹر کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کمپیوٹر کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کافی چیزوں سے۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ ہیں نمبر 1 وائرس، نمبر 2 وارمز، نمبر 3 ایڈویئر، اور نمبر 4 ہیکر۔ وائرس کس طرح کا تھریٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کے لیے؟ وائرس از اے میلیشیس پروگرام۔ میلیشیس کہتے ہیں نقصان پہنچانے والی چیز کو، جو چیز نقصان پہنچائے
کسی بھی طرح سے اس کو میلیشیس کہا جاتا ہے. That has the ability to attach itself with any other program and make changes in the code of its host which may alter its working altogether. وائرس کہتا ہے کہ ایسا خطرناک پروگرام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتا ہے کسی بھی فائل کے ساتھ، کسی بھی پروگرام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ وائرس جب اپنے آپ کو کسی فائل کے ساتھ اٹیچ کر لے تو وہ چینجز کر سکتا ہے اس کے کوڈ میں، یعنی اس کے پروگرام میں. اور اگر تو اس نے اس کے کوڈ میں یا پروگرام میں چینجز کر دیے اپنی مرضی کے، تو پھر کیا ہوگا، وہ جو سافٹ ویئر یا پروگرام ہے وہ نہیں چلے گا. As a result, the modified program cannot function properly. جیسے میں نے بتایا کہ وہ ٹھیک طرح سے پراپرلی وہ پروگرام فنکشن نہیں کر پائے گا. A virus can harm the computer in the following ways. آپ کے کمپیوٹر میں جب وائرس آتے ہیں، اگر آ جائیں خدا نخواستہ، تو وہ کس طرح سے آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. It can destroy data stored in the hard disk by either formatting it without warning or by destroying some of its parts. یہ انتہائی خطرناک اس کا اقدام ہوتا ہے کہ آپ کے ہارڈ ڈسک کو ٹوٹلی وہ فارمیٹ کر دے، یعنی کہ آپ کے ہارڈ ڈسک میں جتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، جتنے پروگرامز پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو وہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ it can change the boot sector of the hard disk if the boot sector of a hard disk affected, after which the computer cannot boot. boot کہتے ہیں کمپیوٹر کے سٹارٹ ہونے والے پروسیس کو. بوٹنگ پروسیس میں کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کمپیوٹر کا آن آف بٹن، جہاں سے کمپیوٹر آن ہوتا ہے، جب آپ اس آن بٹن کو پریس کرتے ہیں تو بوٹنگ کا پروسیس یا بوٹنگ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. بوٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ بوٹنگ میں کمپیوٹر اپنے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، جیسے ماؤس لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، کی بورڈ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، اور کمپیوٹر کام ٹھیک سے کر رہا یا نہیں کر رہا. یہ سارا چیک کرنے کے بعد وہ ونڈوز کو لوڈ کرتا ہے، ونڈوز کو سٹارٹ کرتا ہے. آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو سٹارٹ کرتا ہے. اس کو بوٹنگ پروسیس کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں اگر وائرس بوٹ سسٹم کو اگر ڈیمیج کر دے یا چینج کر دے بوٹنگ والے پروسیس کو، تو پھر آپ کا کمپیوٹر سٹارٹ ہی نہیں ہوگا، آپ کی ونڈو یا آپ کا آپریٹنگ سسٹم سٹارٹ ہی نہیں ہوگا، اور آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کے کمپیوٹر میں آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے یا کرپٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے the computer viruses are automatically loaded into the main memory of the computer. کمپیوٹر وائرس کا سب سے جو خطرناک ایک اور کام بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے تو یہ میموری میں بھی آٹومیٹیکلی لوڈ ہو جاتا ہے. میموری کون سی؟ آپ کے ریم کے اندر. اینڈ ریمین ان دا میموری، اور میموری میں ہی یہ جگہ اپنے لیے جو ہے نا رہائش کا بنا لیتا ہے. دس سلو ڈاؤن دا پروسیسنگ اسپیڈ آف دا کمپیوٹر. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کمپیوٹر میں ونڈوز سارا کچھ نیا کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے. کچھ دنوں بعد اگر تو اس میں وائرس آ جاتا ہے تو وہ وائرس آپ کی کمپیوٹر کے ریم کو، آپ نے چاہے 10 GB کی ریم کیوں نہ لگائی ہو، لیکن اگر وائرس اس میموری کے اندر لوڈ ہو جائے تو وہ ساری 10 GB یا جتنی بھی GB کی ریم ہے وہ ساری کی ساری وہ یوز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. جب وائرس آپ کی کمپیوٹر کی میموری کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو
آپ کے استعمال کے لیے وہ میموری یا وہ ریم باقی نہیں بچتا. جب آپ کے استعمال کے لیے باقی نہیں بچتا تو آپ جو بھی چیز چلاتے ہیں تو یا تو وہ چلتی ہی نہیں ہے. کوئی پروگرام آپ چلانا چاہیں یا تو وہ پروگرام چلتا ہی نہیں ہے، یا اگر وہ چلتا ہے تو رینگ رینگ کے مر کے انتہائی سلو وہ چلتا ہے. تو یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ میری آواز آ رہی ہے؟ جس کو میری آواز آ رہی ہے بچے وہ ہینڈ ریز کریں، ہاتھ اوپر کر لیں جس کو میری آواز آ رہی ہے. شاباش، ویل ڈن. ٹھیک، گڈ. اچھا، یہ تو تاکہ میموری میں آ جائے، ریم میں آ جائے تو آپ کا کمپیوٹر سلو کام کرتا ہے، اس سپیڈ سے کام نہیں کرتا جس سپیڈ سے وہ پہلے کام کر رہا تھا. اور سب سے جو ان تمام سے جو خطرناک بات ہے وہ بایوس ہے. بایوس بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر کا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جب آپ کمپیوٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں تو بایوس کا سافٹ ویئر یا بوٹنگ کا سافٹ ویئر سٹارٹ ہو جاتا ہے. بایوس آپ کے تمام ہارڈ ویئرس کو چلاتا ہے، جیسے کی بورڈ، ریم، ہارڈ ڈسک، مانیٹر، ماؤس اور باقی جتنے ریم پروسیسر، ان سب کو چلانا کس کا کام ہے؟ بایوس کا. جو کالی سی اسکرین سٹارٹ میں آ جاتی ہے جس پہ آپ کے کمپیوٹر کا نام نظر آتا ہے وہ بایوس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. اگر بایوس کو وائرس ڈسٹروائے کر دے تو پھر سمجھیں کہ آپ کا کمپیوٹر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے قابل ہو چکا ہے. اب آپ کو اپنا کمپیوٹر اٹھا کے کسی ڈاکٹر کے پاس، کون سے ڈاکٹر کے پاس؟ ایسا نہ ہو کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جاؤ، آپ نے کمپیوٹر والے ڈاکٹر یا کمپیوٹر کے انجینئر کے پاس اس کو لے کے جانا ہے. پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے بایوس کے سافٹ ویئر کو کوشش کرے گا کہ دوبارہ سے انسٹال کر دے. بعض اوقات دوبارہ سے انسٹال ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار اس کو چھوڑ جاؤ، کیونکہ اس کی جو آئی سی چپ ہے، کمپیوٹر کے اندر چپس لگی ہوتی ہیں اور یہ سافٹ ویئر اس چپ کے اندر ہوتا ہے. اگر وہ چپ ہی ڈیمیج کر دیا وائرس نے تو پھر آپ کو 1000-2000 کا ٹیکہ لگ سکتا ہے. وہ چپ نکال کے وہ دوسری چپ لگائے گا اور اس میں پھر دوبارہ وہ سافٹ ویئر کرے گا. لمبا پروسیس ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس ایک اور بھی تھریٹ ہے کمپیوٹر کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اس کو ورمز کہتے ہیں. ورمز کیا ہوتے ہیں؟ ورمز is a self-replicating program and does not require a host program. وائرس کو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائرس خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وائرس کسی نہ کسی پروگرام کو اپنا ہوسٹ بناتا ہے، یعنی کسی پروگرام یا کسی فائل کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیتا ہے. اور جب کسی پروگرام یا فائل کے ساتھ وائرس خود کو اٹیچ کر لے تب وہ جا کے کام کرتا ہے. ورمز جو ہیں یہ وائرس سے بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، تھریٹ ہوتے ہیں، جو کہ جن کے لیے ہوسٹ پروگرام یا کسی بھی پروگرام یا کسی بھی فائل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یہ ایک دفعہ آپ کے کمپیوٹر میں آ جائیں تو پھر جو ہے ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. A host program is the one that provides service to smaller or less capable program or devices. The program creates a copy
copy of it and causes it to execute. No user interference is required. کہتا ہے یہ جو پروگرام ہے جو worms ہے، یہاں پہ انہوں نے worms کو پروگرام کا نام دیا کیونکہ یہ خود ایک فائل ہوتی ہے، خود یہ ایک کوئی پروگرام ہوتا ہے جو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کو خراب کیا جا سکے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے، یہ worms جو ہیں، یہ اپنی کاپیز، ریپلیکیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کاپیز بنا لیتا ہے، یعنی اگر ایک وارم آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے اور وہ ٹائم سے آپ اس کو ڈیلیٹ نہ کر پائیں تو وہ لمحہ بلمحہ یا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنی کاپیز بناتا جاتا ہے۔ بعض اوقات اتنی ساری کاپیز وہ بنا لیتا ہے کہ جو بھی آپ فولڈر کھولتے ہیں تو اس میں اس کی ایک کاپی پڑی ہوتی ہے۔ اور اس کا نقصان خطرے والی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خود کو ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے۔ مطلب وائرس تو یہ ہے نا، وائرس تو اگر آپ کسی لیٹ سپوز کسی پکچر کے اوپر وائرس لگ گیا تو جب تک آپ نے وہ پکچر کھولی نہیں ہوگی تو وائرس کام نہیں سٹارٹ کر سکتا اپنا، لیکن وارمز جو ہیں یہ اپنا کام خود بخود ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کسی کلک کی، آپ کے کسی بھی ایکشن کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ worms are named for the way they move from computer to computer۔ اچھا worms کہتے ہیں، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں worms کہتے ہیں کیڑوں کو، worms کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اسے اردو میں، ذہن سے بات نکل گئی ہے یار، بس کیڑے کی طرح ہی ہوتے ہیں worms، جو کہ موو کرتے ہیں فرام کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر یوزنگ نیٹورکس۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں آ گیا ہے اور آپ کا کمپیوٹر یا آپ کے موبائل میں آ گیا اور آپ کا موبائل کسی نیٹورک کا حصہ ہے، لین اسپیشلی لوکل ایریا نیٹورک کا اگر وہ حصہ ہے یا کسی بھی نیٹورک کا، تو وہ آپ کے کمپیوٹر سے کسی بھی کمپیوٹر یا موبائل میں آسانی سے خود بخود جا سکتا ہے۔ This action gives many worms a high speed in spreading themselves۔ یہ جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے تھوڑی سی بلر ہے، لیکن اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی worm جو ہے کمپیوٹر نے پکڑ لیا ہے اور کمپیوٹر بتا رہا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے، اس کے اندر worms آ چکے ہیں، اب آپ اس کے لیے جو ہے نا کوئی سیکیورٹی کا جو معیار ہے وہ اپلائی کریں، جیسے اینٹی وائرس چلانا وغیرہ وغیرہ۔ In general terms, a worm is a program that has the ability to copy itself from one computer to another۔ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں وہ آسانی سے اپنی کاپیز بنا کے بیچ سکتا ہے۔ A worm can harm the computer in the following ways۔ اچھا یہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں آ گیا تو ایک تو یہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی کاپیز بناتا رہتا ہے۔ جتنی اس کی کاپیز بنتی جائیں گی تو یہ کمپیوٹر کا جو ورکنگ ہے، کمپیوٹر کا جو کام کرنا ہے، جو اس کی سپیڈ ہے، اس کو سلو ڈاؤن کر سکتا ہے۔ دوسرا، اگر یہ کاپیز بہت زیادہ بنا لے تو آپ کا جو ڈسک سپیس ہے وہ بھی آپ کا یہ ریڈیوس کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے۔ آپ کے پروگرامز آپ نے اتنے انسٹال نہیں کیے ہوں گے، لیکن اگر worms آ گئے اور انہوں نے انفیکٹ کر دیا آپ کے کمپیوٹر کو تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کافی سپیس ہوگی، آپ کے پاس کافی جی بی کی سپیس ہارڈ ڈسک کے اندر فری ہوگی، لیکن اگر worms آ گئے تو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور آپ کا جو ڈسک سپیس ہے وہ انہوں نے کنزیوم کر لیا ہوگا، یعنی کہ وہ یوز کر لیا ہوگا، اور پھر آپ اپنا جو ہارڈ ڈسک ہے وہ اس کی جو اسپیس ہے اس کو تب تک یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ ان ورمز کو ڈیلیٹ نہ کر دو۔ اچھا بچے، یہاں تک آج کے لیے کافی ہے، یہاں سے انشاءاللہ کل
پڑھیں گے. ابھی آپ کے مائک میں آن کرنے لگا ہوں, تو جس بھی بچے کو جو بھی کویسچن کرنا ہے وہ کویسچن کر لے. اب بچے اپنا مائک کھول سکتے ہیں اور کویسچن کر سکتے ہیں. شاباش. عامر سلیم, احمد عمران, بیٹا کوئی کویسچن ہو تو پوچھ لو. شاباش. کویسچن کیا کریں, کویسچن کرنے سے آپ سیکھو گے, آپ کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھے گی. اگر آپ کویسچن نہیں کرتے تو آپ کے سیکھنے کی صلاحیت نہیں بڑھ سکتی. محمد عبداللہ, آواز آ رہی ہے؟ عبداللہ بچے آواز آ رہی ہے؟ عبداللہ کی آواز نہیں آ رہی. عبداللہ اپنا مائکرو فون اپنے منہ کے قریب لے جائیں بیٹا. میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہاں, دیکھو یہ مائکرو فون جو ہوتا ہے نا, ہینڈ فری جس کو کہتے ہیں, جو موبائل کے ساتھ لگتی ہے, اس کو کافی منہ کے قریب لے جانا ہوتا ہے تب یہ کام کرتا ہے. اچھا بچے, آج کے لیے اتنا کافی ہے, ٹائم بھی 1 منٹ کا رہ گیا ہے. نیکسٹ کلاس انشاءاللہ کل ہوگی 8 بجے, اور باقی بچوں کو بھی جن کو ابھی تک نہیں پتہ ان کو بھی آپ نے بتانا ہے, ان کو لے کے آنا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے نا لیکچر سے فائدہ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ, کل تک کے لیے اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ سر.